میرا ٹائمز میں خوش آمدید۔ حیدرآباد میں ایک تاریخی مسجد کو بلڈوزر سے شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں شدید غم و غصہ ہے، بے چینی ہے اور شدید احتجاج کے بعد، دباؤ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ وہاں پر مسجد کی تعمیر ہوگی۔ JCB کے جس ڈرائیور نے اس مسجد کو شہید کیا اس کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے، لیکن اس مسجد کو شہید کیوں کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ابھی تک پوری تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہے۔ سیاست نے اپنے یہاں اس پر خبر شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے قطب شاہی دور کی ایک مسجد تھی، تاریخی مسجد تھی، وہاں نماز کا اہتمام ہوتا تھا۔ JCB کے ڈرائیور نے اس مسجد کو شہید کر دیا، وہاں کچھ کام چل رہا تھا اور یہ واقعہ حیدرآباد سے 30 کلومیٹر دور معین آباد کا ہے۔ جیسے ہی مسجد کے شہید ہونے کی خبر ملتی ہے، MIM کے لیڈر وہاں پہنچتے ہیں، دوسرے لوگ پہنچتے ہیں، ہنگامہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد معین آباد پولیس اسٹیشن میں JCB کے ڈرائیور کے خلاف شکایت درج کی جاتی ہے، FIR درج کی جاتی ہے کہ اس نے مسجد کو شہید کیا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مسجد کی وہاں پر بنیاد رکھ دی گئی ہے، جہاں پر مسجد تھی، جس جگہ مسجد تھی، مسجد کے شہید ہو جانے کے بعد وہاں شام کو مغرب کی نماز بھی مسلمانوں نے ادا کی اور مسلمانوں کی مانگ ہے کہ یہاں پر مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ آپ اسکرین پر سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیے، جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کی تصویر ہے، قطب شاہی دور کی مسجد ہے۔ یہاں پر تاریخی مسجد آباد تھی، آثار قدیمہ کا یہ حصہ ہے۔ JCB کے ذریعے ڈرائیور نے یا کس نے اس مسجد کو شہید کر دیا اور مسجد کے شہید ہو جانے کے بعد یہ نظارہ ہے، پورا چٹیل میدان بن چکا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہاں پر مسجد ہے۔ تاریخی مسجد تھی اور حیدرآباد اور تلنگانہ کے علاقے میں مسجد کو شہید کیے جانے کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ سالوں میں کئی مسجدوں کو شہید کیا گیا ہے۔ پرانی مسجد تھی، تاریخی مسجد تھی، اس وقت وہاں TRS کی سرکار تھی، اس وقت تلنگانہ میں کانگریس کی سرکار ہے۔ سرکار جو بھی رہے تلنگانہ میں، لیکن مسجد کی شہادت کا سلسلہ نہیں رک رہا ہے اور اس بار کانگریس کی سرکار ہے اور اس مرتبہ مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہا ہے، سیدھے JCB کے ڈرائیور کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ JCB کے ڈرائیور نے غلطی سے مسجد کو توڑ دیا ہے، اس کو کہیں سے کوئی آدیش نہیں ملا تھا۔ لیکن اس تھیوری پر، اس سٹوری پر یقین کرنا مشکل ہے کہ JCB کا ڈرائیور ایک تاریخی مسجد کو اور حیدرآباد جیسے علاقے میں خود ہی شہید نہیں کر سکتا ہے، بلا وجہ دھوکے سے اس پر وہ بلڈوزر نہیں چلا سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے اس کو آدیش ملا ہوگا، کہا گیا ہوگا، لیکن جب ہنگامہ ہو گیا، مسلمانوں نے اس کو نوٹس میں لیا ہے تو سرکار میں بیٹھے افسران اب اس پر چپ چاپ ہیں، خاموش ہیں اور ڈرائیور کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے آدیش تھا، آدیش کس نے دیا تھا، اس نام کو چھپایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں اور ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے۔